قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاورت کا امکان۔ وزارت دفاع کی سیکیورٹی صورتحال پر عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ کا اب جائزہ لیا جائے گا۔ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات اور سیکیورٹی صورتحال بھی ایجنڈے میں شامل۔ حکومت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا کر انتخابات کے التوا کے لیے سیکیورٹی فورسز کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ ایسا کوئی بھی قدم مسلح افواج کو عدلیہ اور قوم کے خلاف براہ راست کھڑا کر دے گا۔ عمران خان کا بیان۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ الیکشن التوا کیس کی فل کورٹ میں سماعت کا مطالبہ۔ ایوان سیاسی معاملات میں بے جا عدالتی مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ 3 رکنی بینچ کے فیصلے سے وفاقی اکائیوں میں تقسیم کی راہ ہموار کی گئی۔ ایوان سیاسی معاشی استحکام کے لیے ایک ہی وقت پر عام انتخابات کو مسائل کا واحد حل سمجھتا ہے۔ ایوان وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ قرارداد کا متن۔ وزیر اعظم کا ایک بار پھر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر اعتراض۔ سماج سے معذرت کرنے والے ججز کو ہٹا کر باقی تمام ججز کو شامل کر کے کیس پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ۔ آئین کے آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کیے جانے کا دعویٰ۔ نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ کی قرارداد کو درست قرار دے دیا۔ قرارداد کے حق میں ہوں۔ پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک بالادست ادارہ ہے۔ سابق وزیر اعظم کی لندن میں گفتگو۔ تحریک انصاف قرارداد لانے والے ارکان کی نااہلی کے ریفرنس دائر کرے گی۔ اسمبلی سیکریٹریٹ اور کابینہ ڈویژن سے کابینہ اجلاس اور شرکاء کی تفصیلات طلب۔ عمران خان کا ان کی سربلندی کے لیے عید کے بعد انتخابی جلسوں اور سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ۔ فواد چودھری نے اسمبلی کی قرارداد مضحکہ خیز قرار دی تھی۔ سیاسی کشمکش کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں انٹری۔ پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری۔ عدلیہ، فوج اور ملکی سلامتی کے خلاف مہم پر کارروائی کا انتباہ۔ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو آئین اور دستور کے خلاف مہم سے گریز کی ہدایت۔ انتخابی عمل میں خواتین کی شرکت یقینی بنانے کی تلقین۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے لیے پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں درخواست۔ گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا حکم دینے کی استدعا۔ حکومت انتخابات کے سوا ہر کام کے لیے تیار ہے۔ امید ہے کہ عدالت سے انصاف ملے گا۔ علی محمد خان پر امید۔ تحریک انصاف کی پنجاب میں انتخابات کے لیے زور و شور سے تیاریاں جاری۔ حلقہ نمبر 1 سے 50 تک ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کے زمان پاک میں انٹرویوز۔ سیکیورٹی کے پیش نظر صرف امیدواروں کو عمران خان کی رہائش گاہ میں جانے کی اجازت دی گئی۔ پاک لاہور میں جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا کیس۔ جی آئی ٹی نے عمران خان سمیت تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کو آج طلب کر لیا۔ تمام افراد کو دوپہر 12 بجے پیش ہونے کی ہدایت۔ این کے ایم نے مردم شماری پر تحفظات ریڈ لائن اور ڈیڈ لائن قرار دے دیے۔ جو ریاست مردم شماری نہیں کرا سکتی وہ اپنے ہونے کا جواز بتائے۔ کراچی میں خالد محمود صدیقی برہم۔ فاروق ستار اور امین الحق کی اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات۔ مردم شماری پر تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ رہنما تحریک انصاف علی امین گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار۔ تمام مقدمات میں ضمانت ہونے کے باوجود پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گنڈاپور کے وکیل کا دعویٰ۔ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کے بارے میں IMF کو آگاہ کر دیا۔ چین، UAE اور قطر سے بھی پاکستان کے رابطے۔ عائشہ غوث پاشا نے عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدہ ضروری قرار دے دیا۔ ممکن ہے کہ ملکی صورتحال کے باعث وزیر خزانہ واشنگٹن نہ جا سکے۔ وزیر مملکت کی گفتگو۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2.5 کروڑ مالیہ سے زائد کی غیر منقولہ جائیداد پر 1% ٹیکس کا نفاذ غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا۔ 18ویں ترمیم کے بعد غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس لگانا وفاق نہیں، صوبائی حکومت کا اختیار ہے۔ ایک جیسی 1200 درخواستوں پر فیصلہ۔ آرمی چیف کا لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ۔ پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور اور تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ پاک فوج ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ سپاہ سالار کا جوانوں سے خطاب۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا وعدہ۔ جنوبی وزیرستان میں شہید سپاہی حامد رسول کی نماز جنازہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں ادا۔ شہید کو راولپنڈی کے آبائی علاقے جسوال میں سپرد خاک کیا گیا۔ افواج پاکستان ملک میں دشمن عناصر کی سازشیں ناکام بنانے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ ISPR کا عزم۔
पंजाब में मुफ्त आटे की फराहमी के दौरान शहरियों की जान जाने का सिलसिला थम ना सका। मुजफ्फरगढ़ के इलाके जतोई में मुफ्त आटा पॉइंट पर कतार में खड़ा एक शख्स दिल का दौरा पड़ जाने से जाम बहक। कराची के चिड़ियाघर में हथनी का ऑपरेशन, डायरेक्टर जू की गैर हाजिरी पर गवर्नर सिंध का इजहार बरहमी। एडमिनिस्ट्रेटर ने खालिद हाशमी को ओहदे से फारिग कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मुसलसल तीसरी रात इसराइल के फलस्तीनियों पर हमले। गजा की पट्टी पर इसराइली जंगी तैयारों ने आबादी को निशाना बनाया। बैतुल मक़दिस में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। तारीखी मकामात के तक़द्दुस का ख्याल किया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर कई टाइटल लाने वाले किक बॉक्सर आगा कलीम कराची के बल्दिया टाउन में पराठे लगाने पर मजबूर। तमाम फाइट्स अपने बलबूते पर लड़ी। हुकूमत ने एक धेले की मदद तक नहीं की। बॉक्सर का शिकवा, हुकूमत से नौकरी देने की अपील। किसी ने पूछे भी नहीं किया आपसे कि आप जीत के आए वर्ल्ड चैम्पियनशिप, या हम आपको कोई स्पॉन्सर देते, या हम आपको कोई इनाम देते, हम आपको कोई जॉब देते, किसी ने नहीं पूछा। तो यहाँ पर मैं बड़ा मायूस हुआ जगह पे आके। तो सिर्फ इतनी से हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक जॉब दी जाए बस। पाकिस्तान कस्टम में जो उनकी टीम, अपनी टीम में मोहित आई की पाकिस्तान कस्टम में, अगर हमें वहाँ जॉब मिल जाती है तो हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप का आगाज आज लाहौर में होगा। खिलाड़ी रात के सेशन में मशक़ें करेंगे। 10 अप्रैल को इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच शेड्यूल्ड। T20 सीरीज का पहला मार्का 14 अप्रैल को होगा।